آج کا میلاد النبی شریف کا منانا یہ سرسیرا ہے۔ اس مسجد کے بہت بڑے ورکر مسعود انور بصرہ صاحب، اللہ رب العزت ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت کے بالا خانوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ شاہ صاحب مجھے ان کی داستانیں سناتے رہتے، ان کے بیٹوں محمد اویس بصرہ، محمد آصف بصرہ، محمد عاطف بصرہ، انہوں نے اس محفل کو سجایا، ان کے مہمان گرامی تشریف فرما ہے۔ تو یاد فرمائیے، جس کی محفل ہوتی ہے اس کا تصرف بھی ضرور ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو مسجد کا خادم ہو جائے، میرے نبی پاک نے فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، یعنی مسجد کے ساتھ ہی اس کا دل لٹکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا اے امت مصطفیٰ، اس کے ایماندار ہونے کے تم گواہ بن جاؤ۔ کی سیرت پر ہے، جس کی سیرت کائنات میں سب سے عظیم سیرت ہے، اور اس کے بعد اتنی اعلیٰ سیرت والا کوئی انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ باقی انبیاء بھی تشریف لائے، رسول بھی تشریف لائے، کسی کو رب تعالیٰ نے کوئی اوصاف سے نوازا، کسی کو کوئی خاص صلاحیت عطا کی، کسی کو کوئی معجزہ عطا کیا، لیکن پھر بھی سیرت کا حسن آ کے مکمل ہوتا ہے تو آمنہ کے لال پہ آ کے ہوتا ہے۔ یقین فرمائیے، آج میں ترنم تھوڑا کم لگاؤں گا، صرف آپ کو زیادہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، کبھی کبھی سادہ بھی سن لیا کریں۔ احباب، سیرت کس چیز کا نام ہے؟ سیرت کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک محبوب کریم کی سیرت پر اظہر من الشمس دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک تمام سورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مقامات کی سیرت کو قرآن نے بیان کیا۔ اب میرے محبوب آقا نے 40 سالہ زندگی کے اختتام پر اپنے تمام رفقا کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو، ریلیٹیو کو بلایا اور فرمایا کہ اے لوگو، ذرا یہ بتاؤ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہے کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، ذرا بتاؤ میری بات پر تم کیا کام دھرو گے، میری بات پہ عمل کرو گے، میرا یقین کرو گے، میرا لچپالی کرو گے؟ تو تمام نے کہا ہاں محمد، ہم تجھے صادق الامین سمجھتے ہیں، تو نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، تیری زندگی کا لمحہ لمحہ، تیری 40 سالہ زندگی کے اندر 40 سال میں، مہینوں میں، گھنٹوں میں، منٹوں میں ہم نے تجھے کبھی بھی برائی کی حالت میں نہیں دیکھا۔ اے محمد، تیری سیرت بھی جدا ہے، تیرا ہر سال کا ہر لمحہ جدا ہے، تیرے ہر سال کا ہر مہینہ جدا ہے، تیرے ہر سال کے ہر مہینے کا ہر گھنٹہ جدا ہے، ہر گھنٹے میں سے ہر منٹ جدا ہے، ہر منٹ سے ہر سیکنڈ وہ اعلیٰ سیرت کا کردار ادا کر رہا ہے کہ کائنات میں کسی ماں نے ایسا سیرت یافتہ اور سیرت بنانے والا اور سیرت اپنانے والا نہیں پیدا کیا جو آمنہ کے لال نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب غور فرمائیے، میرے محبوب آقا نے اس مقام پر پہلے ان سے وعدہ لیا، پہلے ان کی زبانوں سے اگلوایا، بتائے وہ میری سیرت کیسی ہے، میرا کردار کیسا ہے، میری شخصیت کیسی ہے، میرا نکھار کیسا ہے، میرا علم کیسا ہے، میرا تمہارے سامنے سٹیٹس کیا ہے، میرا تمہارے سامنے کردار کیا ہے۔ تمام نے یہ گواہی دی کہ آپ کا کردار سچا ہے، آپ کی سیرت اعلیٰ ہے، آپ کی ہر بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس وقت میرے محبوب آقا نے فرمایا جب اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ
کہ میری سیرت اعلیٰ ہے، میرا کردار اعلیٰ ہے، آج میں اعلان کرنے چلا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، گھروں گھروں میں، چوکوں میں، اپنے مساجد، اپنی مندروں میں اور کعبۃ اللہ میں جو تم نے کئی 100 بت بنا رکھے ہیں ان کو توڑ ڈالو، ایک رب کائنات کی عبادت کرو۔ یہ اعلان ہونے کی دیر تھی، وہی لوگ جو کہہ رہے تھے تو صادق الامین ہے، تیرے جیسا کوئی ہے نہیں، اسی وقت مکر گئے۔ میرے بھی محبوب آقا نے فرمایا یاد رکھنا میں صرف یہ اعلان کرنے نہیں آیا بلکہ میں کہہ رہا ہوں انی رسول اللہ، میں اللہ کا کامل رسول بن کے تمہاری طرف آیا ہوں۔ اب غور فرمائیے، اس بات پر انہوں نے کہا بتاؤ محمد تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے محبوب آقا نے فرمایا میں اسلام مکمل لے کے آیا ہوں، بتا محمد تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ میرا ایک خدا ہے، بتا محمد تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ سب نے یہ سوال کیا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تیرے پاس پیمانہ کیا ہے؟ تیرے پاس معیار کیا ہے؟ تیرے پاس کسوٹی کیا ہے جس سے تو یہ ثابت کرے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ میرے محبوب آقا نے کوئی اور دلیل نہیں دی، فرمایا لوگو میری ذات کو دیکھو، میری 40 سالہ زندگی دیکھو، 40 سال دیکھو، 40 سال کا ہر مہینہ دیکھو، 40 سال کے ہر مہینے کا ہر گھنٹہ دیکھو، 40 سال کے ہر مہینے کے ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو، ہر ہفتہ دیکھو، ذرا بتاؤ تو صحیح میری زندگی کے اندر تمہیں کوئی عیب محسوس ہوا، تمہیں کوئی کجی محسوس ہوئی، تمہیں کوئی کمی محسوس ہوئی تو بتاؤ۔ ساروں نے کہا نہیں نہیں ایسی کمی تو کوئی محسوس نہیں ہوئی۔ فرمایا پھر جان لو کہ رب کے ایک ہونے پر محمد کی ذات ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر سمجھ آئیے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پھر جان لو کہ رب کے وحدہ لا شریک ہونے پر محمد کی ذات ببرکات خود دلیل ہے۔ پھر جان لو کہ اسلام کے حقانیت پر محمد مصطفیٰ کی زندگی خود دلیل ہے۔ پھر جان لو کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے رب نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، میری رسالت پر بھی میری ذات خود دلیل ہے۔ اب غور فرمائیے، ذرا تصور کیجئے، کوئی بات اگر بندہ کہے تو اس کی چھان بین ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر فرمایا میری زندگی کا ذرا معائنہ کرو، میرے زندگی کے لیل و نہار کو دیکھو، میری زندگی کے رات و دن کو دیکھو، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری زندگی کا ہر لمحہ دیکھو، ذرا بتاؤ تو صحیح اس میں کوئی تھوڑا سا تمہیں عیب نظر آیا؟ یار اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یہ اتنا بڑا دعویٰ میرے محبوب آقا نے کیا تو ساتھ ہی فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ مِنْ قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا تحقیق میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تمہیں سوچ و بچار کی صلاحیت نہیں؟ کیا اب بھی تم اس چیز کا مجھ سے دعویٰ مانگو گے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارا دعویٰ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش کر دی۔ میں اپنی ذات کو پیش کروں نہیں کر سکتا، آپ کسی معاملے میں اپنی ذات کو پیش کریں کہ میرے جیسا حاجی، نمازی، غازی کوئی نہیں تو جھجکے گا، پیش کرنے سے شرمائے گا۔ لیکن یقین جانیے سرکار کا بچپن بھی نرالا ہے، محبوب کریم کی جوانی بھی نرالی ہے، سرکار کا 40 سالہ زندگی پر اعلان کرنا بھی عجب ہے۔ لیکن ہر بندہ سیرت مصطفیٰ کو اپنے پہلو میں، اپنے طریقے اور اپنے علم اور اپنے عقل اور اپنی محبت کے مطابق اور اپنے معیار کے مطابق بیان کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہمیشہ محبت والا سرکار کی سیرت کو جب بیان کرتا ہے تو تمام کائنات کے انبیاء اور رسولوں سے الگ کر کے بیان کرتا ہے۔
یہ تمہارے سامنے مسجد کے دروازے کے اوپر دروازہ ہے سکول کا. اس سکول کے اندر ایک پروفیسر نے، ایک ہیڈ ماسٹر نے طلباء کو کہا، نبی اور ہمارے درمیان سیرت پر وہ گفتگو کر رہا تھا. ایک سمجھدار طالب علم نے مجھے یہ بات سنائی آ کے، اسے خدش پیدا ہوئی، کیونکہ جب استاد شاگرد کو کوئی سبق پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کا پورا فوکس استاد کی گفتگو پہ ہوتا ہے. استاد کا ہر ایک حرف اس کا دماغ پک کر رہا ہوتا ہے. اسی دوران اس نے کہا کہ نبی ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح چلتے تھے، ہماری طرح اٹھتے تھے، ہماری طرح بیٹھتے تھے، صرف ہمارے اور ان کے درمیان فرق نبوت کا ہے. یہ بات طالب علم نے مجھے آ کے کہی کہ جناب کیا ایسا ہی ہے کہ نبی پاک ہماری طرح کھاتے تھے، ہماری طرح پیتے تھے، ہماری طرح چلتے تھے، ہماری طرح اٹھتے تھے، ہماری طرح بیٹھتے تھے، صرف نبوت کا فرق ہے، صرف نبوت کا فرق ہے، صرف نبوت کا فرق ہے. یہ اتنا ہلکا جملہ آج کل کے بچوں کے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. میں نے کہا اگر تو کہے کہ ہماری انگلی نبی کی انگلی جیسی ہے تو میں نے کہا تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے، کیونکہ آمنہ کا لال جب انگلی اٹھاتا ہے تو چاند کو چیر کے رکھ دیتا ہے. تو کہتا ہے نبی ہمارے جیسا ہے. آمنہ کا لال انگلی اٹھائے، کروڑ میل کے فاصلے پر چاند کو چیر کے رکھ دے. آمنہ کا لال اگر اپنے ہاتھوں کو پانی کے اندر رکھے، انگلیوں کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، واپس سے بولیے سبحان اللہ. اگر سیرت مصطفیٰ پر سرکار کے ہاتھوں کو لے آئیے، ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے. سیرت مصطفیٰ پر سرکار کے ہاتھوں کو لے آئیے کہ ہمارے ہاتھ بھی ہیں دو، نبی کے ہاتھ بھی ہیں دو. میں نے کہا ذرا ہلکا ہاتھ رکھ نبی کی سیرت کو ثابت کرنے کے لیے. جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئے گی تو ہاتھوں سے کئی من پانی تو بھی نکال، پھر پتہ چلے گا کہ تیری اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے. صحابہ آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی. سرکار نے یہ نہیں کہا میرے پاس کوئی مونو موٹر نہیں ہے کہ میں زمین میں لگا کر ابھی تمہیں پانی مہیا کروں، میرے پاس کوئی ٹیوب ویل کا انتظام نہیں ہے. نہیں، پیارے آقا کی سیرت پر ذرا توجہ دیجئے. سرکار نے فرمایا تھوڑا پانی ہے. عرض کی یا رسول اللہ بہت تھوڑا ہے. فرمایا برتن بھی لے آؤ، تھوڑا پانی بھی لے آؤ. اب صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے، ہم پیاسے بھی تھے. پیاسے کے سامنے پانی کا انتظام ہو رہا ہو، اس کی کیفیت بیہیویئر کیسا ہوگا پانی حاصل کرنے کے لیے. میرے محبوب آقا کے سامنے صحابہ ہیں. سیرت مصطفیٰ کا ایک پہلو ہے، جو کہیں دو ہاتھ ہمارے بھی، دو نبی کے بھی. صحابہ سے پوچھئے اگر کوئی یہ بات صحابہ کے سامنے کرتا، میں نہیں کہتا، صحابہ کا عشق کہتا ہے، خدا کی قسم صحابہ کا تھپڑ اس کے منہ پر ضرور جاتا. کہ تو کہتا ہے نبی کے ابھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے جو ہی 5 انگلیاں پانی کے اندر رکھی، اس وقت انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے. صحابہ نے پیا. اے صحابہ 100 تھے، 200 تھے، 300 تھے، 400 تھے. ابو ہریرہ فرما رہے ہیں نہیں ہم 1500 تھے. کتنے تھے؟ 1500 تھے. اب یہ نبی پاک کی سیرت ہے. محبت والا جب سرکار کی سیرت پہ گفتگو کرے گا، انگلی کی بات کرے گا، تو پھر اعلیٰ حضرت کو نہیں بھولے گا. اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال جملہ فرمایا، محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں اعلیٰ حضرت کو ترنم سے ضرور پڑھوں گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. میری مجبوری سمجھیے، میری مجبوری سمجھیے. میں کیونکہ چشتی بھی ہوں اور رضوی بھی ہوں. میرے خاندان کے اندر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. میرے والد محترم خلیفہ ہیں بریلی شریف کے. اس بات کو یاد رکھنا، بریلی شریف کے شہزادے نے وہاں بچنا آ کر میرے والد محترم کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں خلافت عطا فرمائی ہے. اس لیے ہماری مجبوری بھی ہے اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے. اب غور فرمائیے،
جب نبی پاک نے انگلیاں رکھی، یہ سرکار کی سیرت ہے۔ اب جو لوگ سرکار کے ہاتھوں کو اپنے جیسے ہاتھ کہتے ہیں، میں نے کہا ذرا غور کر، یہ نبی کے ہاتھ ہیں جو پانی کے اندر تھوڑا سا پانی ہے اس کے اندر جاتے ہیں، چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے پیا، صحابہ کی سواریوں نے پیا۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا پانی کم ہوا؟ فرمایا نہیں نہیں، ہم نے پیا بھی، اپنے برتنوں کو بھی بھرا، اپنے وضو کے لیے بھی لیا، اپنے سفر کے لیے بھی لیا، اپنی سواریوں کو بھی سیر کروایا، اور پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا بتاؤ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ پھر اسی مقام پر اعلیٰ حضرت آئے، آپ نے کمال جملہ بولا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمتی کی ہے جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمتی کی ہے جاری، واہ واہ۔ اب غور فرمائیے، یہ میرے نبی کے ہاتھ ہیں، جو کہے نبی کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ۔ ہمارا ہاتھ شاید آدھے گز تک پہنچتا ہے، آدھے گز تک ہمارا ہاتھ مار کرتا ہے، رینج اس کی آدھے گز تک ہے۔ غور فرمائیے، لیکن نبی کے ہاتھ کی رینج کیا ہے؟ نبی کے ہاتھ کا عروج کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک ہمارے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب سیرت کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیے کہ صحابہ نبی کی سیرت کو ہر پہلو میں دیکھتے ہیں۔ نبی پاک نماز کے اندر ہو، صحابہ کی نظر رسول اللہ کی نماز پہ ہوتی ہے، کیسے رکوع کر رہے ہیں، کیسے سجود کر رہے ہیں، کیسی کیفیت ہے۔ صحابہ نے دیکھا دوران نماز میرے نبی پاک نے ایک قدم اپنے مصلے سے آگے بڑھایا۔ کیا کیا؟ کیا کیا؟ ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب صحابہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک نے ایک قدم جو آگے بڑھایا ہے، آگے بڑھا کے ہاتھ اونچا کیا۔ ہاتھ اونچا کرنا بھی بیدبی ہے، کیونکہ نبی پاک کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جسے خدا ید اللہ کہتا ہے۔ نبی کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جسے خدا اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ ہم گناہگار اگر اونچے ہاتھ کریں تو شاید بے ادبی ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا آپ پہلا ہوئے یا بعد میں پیدا ہوئے؟ آپ کی عمر اور نبی پاک کی عمر برابر ہے؟ آپ کی شخصیت اور نبی پاک کی شخصیت میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت عباس نے جو جواب دیا دل کی تختی پہ لکھنے والا۔ حضرت عباس نے کہا محمد مصطفیٰ کہاں اور عباس کہاں؟ محمد مصطفیٰ کہاں اور عباس کہاں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں پہلے پیدا ہو گیا، لیکن عزت کے اعتبار سے میرے محمد کا ثانی کوئی نہیں۔ فرمایا یہ ضرور ہے کہ میں پہلے پیدا ہو گیا۔ اب ایک صحابی حدیث پاک سمجھا رہے تھے، اچانک وہ حدیث پاک یہ سمجھا رہے تھے کہ جو دو بچیوں کو پالے پھر بالغ کرے پھر ان کی شادی کرے، تو سرکار نے فرمایا، توجہ میری طرف رہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ جنت میں اس طرح میرا ساتھ ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی اور متوسط انگلی برابر ہیں۔ اچانک صحابی رونے لگ گئے، کہا میری انگلیاں نبی کی انگلی سے چھوٹی ہیں، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ انگلیاں نبی کی انگلیوں کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کی سیرت ہے، یہ صحابہ کا کردار ہے
کہ اپنی انگلیوں کو نبی کی انگلیوں کے برابر نہیں سمجھتے. آج کی صدی کا ملا کہتا ہے, آج کی صدی کا ماسٹر کہتا ہے نبی ہمارے جیسا, جیسے ہم کھاتے وہ بھی کھاتے, جیسے ہم پیتے وہ بھی پیتے, جیسے ہم چلتے وہ بھی چلتے. میں نے کہا صحابہ کا نعرہ لگانا آسان ہے, صحابی کہتا ہے میری انگلیاں نبی کی انگلیوں سے چھوٹی. یہ سیرت مصطفیٰ اپنانے کا کردار ہے. میلاد النبی شریف ہم مناتے ہیں, اور آج کا میلاد النبی شریف کا منانا یہ سرسیرا ہے. اس مسجد کے بہت بڑے ورکر مسعود انور بصرہ صاحب, اللہ رب العزت ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت کے بالا خانوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. شاہ صاحب مجھے ان کی داستانیں سناتے رہتے. ان کے بیٹوں محمد اویس بصرہ, محمد آصف بصرہ, محمد عاطف بصرہ, انہوں نے اس محفل کو سجایا. ان کے مہمان گرامی تشریف فرما ہے. تو یاد فرمائیے جس کی محفل ہوتی ہے اس کا تصرف بھی ضرور ہوتا ہے. ایک بندہ جو مسجد کا خادم ہو جائے, میرے نبی پاک نے فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے, یعنی مسجد کے ساتھ ہی اس کا دل لٹکا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا اے امت مصطفیٰ اس کے ایماندار ہونے کے تم گواہ بن جاؤ. غور فرمائیے گا. اب میں عرض کر رہا تھا جو لوگ نبی کی سیرت کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں, ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ. اب صحابہ عرض فرماتے ہیں, درمیان میں جملہ معترضہ بولا, اب اپنی واقعہ کی طرف آ رہا. صحابہ عرض کرتے ہیں نبی پاک نے جو ہی آگے قدم بڑھایا ساتھ ہی ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا. زیادہ اونچا نہیں کرتے, بے ادبی ہو جائے. آسمان کی طرف بڑھایا. اب غور فرمانا, سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں تو پنجابی میں آ جاؤں. ہاں جی محبت سے بولیے سبحان اللہ. کیونکہ اپنا مولوی جو ہوتا ہے, کیونکہ میں تو جب بھی اپنے سٹیج پہ آتا ہوں محنت کر کے آتا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں میری بات اگر رچ بس گئی تو میری بخشش کا سبب بن جائے. اور فرمائیے صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک نے ہاتھ بڑھایا آسمان کی طرف. ہم نے پوچھا جب نماز پڑھ چکے, یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت تھی دوران نماز آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک نے فرمایا رأیت الجنت, میں نے زمین پر کھڑے ہو کر ساتوں آسمانوں پار جنت کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. ذرا اس مقام پہ رکیے, اپنے دماغ کو ٹھہرائیے, ذرا عقیدہ اہل سنت بنائیے اور محبت سے سبحان اللہ کہتے جائیے. میرے محبوب آقا نے ہاتھ بڑھایا. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول, عرض کی یا رسول اللہ کیوں بڑھایا؟ فرمایا رأیت الجنہ. اب غور کا مقام ہے, جو فرش بری پہ کھڑے ہو کر عرش بری پر ساتوں آسمانوں پار جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جنت کے پھل تک ہاتھ بھی پہنچا رہے ہیں. فرمایا جنت کے پھل تک میرا ہاتھ پہنچ گیا تھا, میں نے جنت کے پھل کو پکڑ لیا تھا. اے صحابہ اگر میں توڑ کے دنیا میں لے آتا, یہ نبی کی خیرات ہے, نبی کی خیرات جو مکنے والی نہیں. فرمایا اگر میں توڑ کے لے آتا میرے قیامت تک کے امتی کھاتے رہتے, وہ پھل ختم نہ ہوتا. اگر ختم نہ ہوتا تو اس کے اندر فریشنس بھی اس طرح باقی رہتی, اس کے اندر وہ تازگی بھی باقی رہتی. ہمارا پھل اگر 2 دن باہر پڑا رہے, ہم فریج میں نہ رکھے, وہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن یہ نبی کے ہاتھ کا دیا ہوا پھل تھا. سرکار نے فرمایا اگر میں لے آتا, اگر میں دنیا میں لے آتا تو قیامت تک میرے امتی کھاتے رہتے, تو وہ پھل کبھی بھی ان سے ختم نہ ہوتا, وہ باسی نہ ہوتا, اس کی مٹھاس
اور اس کی فریشنس اس طرح برقرار رہتی، اس کی تازگی اس طرح برقرار رہتی۔ اب بتائیے، توجہ کیجئے حافظ اسلم صاحب، اور آگے ہو جائیے۔ ہاں جی، کہ نہیں نثر کا پروگرام تو نہیں بنائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں جی، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کئی بندے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، جب تک لذت آ رہی ہے سنتے رہیں گے، جب دل تھوڑا سا بوجھل ہونے لگا چل پڑیں گے۔ میں نے کہا ہم تو سیرت مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں بھائی، ہم تو اس محبوب کی بات کر رہے ہیں جس کی سیرت پر رب نے 6666 آیات اتار کر ایمان کی مضبوطی بنائی ہے امتی کی۔ ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ سرکار نے جنت کو دیکھا۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، ہم عمل کر رہے ہیں مرکزی جامع مسجد استقلال آباد کالونی سرگودا کے اندر، اب جو مکہ و مدینہ کی حاضری دے چکے ہیں، اب بتائیے یہاں سے آپ جہاز پہ اڑتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 گھنٹے لگتے ہیں، آپ مکہ بعد جدہ اتر جاتے ہیں۔ اب بتائیے مدینہ دور ہے یا جنت دور ہے؟ مدینہ دور ہے یا جنت دور ہے؟ جنت کی رینج کیا ہے؟ زمین سے لے کر جنت تک 3500 سال کی راہ ہے، 3500 سال کی راہ ہے۔ علماء نے فرمایا جو زمین سے اٹھے عرش بنی کو 7 آسمانوں کو پار کرے اور جا کے جنت میں پہنچے، اسے 3500 سال لگ جائیں گے۔ مدینہ تو 5 گھنٹے کا سفر، اور ادھر 3500 سال کی راہ سے جو جنت دیکھ سکتے ہیں وہ بصرہ فیملی کے میلاد کی محفل کو نہیں دیکھ سکتے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں تم میلاد کیوں مناتے ہو، نبی کو پتا ہے؟ میں نے کہا چپ کر، اس بات پہ ہم سے تکرار نہ کر، نہیں تو ہم تجھے بتا سکتے ہیں کہ نبی کا ہاتھ جو جنت کو اٹھ سکتا ہے وہ مدینے سے سرگودا مدد کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ غور فرمائیے ذرا، یہ تو ہاتھ کی بات ہے کہ نبی کا ہاتھ اتنا کمال کا ہے، نبی کا اشارہ اتنا کمال کا ہے۔ اب صحابہ بیٹھے ہیں، دور سے ایک بندہ آ رہا ہے، میرے نبی پاک نے پوچھا کون آ رہا ہے پتہ ہے؟ اب صحابہ نے، دور بہت تھا وہ، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی اونٹ نظر آ رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو رافع بن جا، ابو رافع بن جا۔ اب یہ بن جا والا لفظ جب میں نے پڑھا اس وقت مجھے دماغی طور پہ سکون حاصل ہوا کہ نبی کا اختیار ہے، کسی چیز کو بدلنا چاہے تو زبان چلانے کی دیر ہوتی ہے، رب پہلے ہی تبدیل فرما دیتا۔ ان کی بھی ایک زبان، ہماری بھی ایک زبان، دور سے آیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ قریب لگتا گیا ہماری نظریں اسی پر تھی، نبی پاک کی زبان چل چکی تھی۔ اب جو وہ قریب لگا تو ابو رافع ہی تھا، اور یہی ابو رافع ہے، یہ کافروں کا قاصد بن کے آیا تھا۔ جب اس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، چہرے مصطفیٰ بھی سیرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں کافروں کا قاصد بن کے آیا، سرکار کے دربار میں ایک پیغام لے کے آیا، پیغام بر بن کے آیا۔ جب چہرے مصطفیٰ کو میں نے دیکھا، فرماتے ہیں مجھے پیغام بھول گیا، میں تو چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا، مجھے پیغام بھول گیا، میں چہرے مصطفیٰ ہی دیکھتا رہ گیا۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں آیا قاصد ہے، دینے پیغام آیا ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ چہرے والضحیٰ سے اس کی تو نظر ہی نہیں ہٹ رہی، یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ حیران ہو کر سرکار کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کسی نے کہا کیوں دیکھ رہا ہے؟ دوسرے نے کہا یار دیکھنے تو دے، اسے چاہت پوری تو کرنے دے، جس بات کے لیے آیا ہے وہ کہہ ڈالے گا۔ لیکن آج اس نے محمد عربی کو دیکھا ہے نا، آج اس نے چہرے والضحیٰ دیکھا ہے نا،
اس لیے تو تڑپ رہا ہے. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما القی فی قلب الاسلام او کما قال. آپ فرماتے ہیں جو ہی میں نے محبوب کریم کا چہرہ دیکھا، توجہ میری طرف رہے، ان الفاظ کو ضائع نہ کرنا. سیرت مصطفیٰ اتنی انوکھی تھی، چہرے مصطفیٰ اتنا حسین تھا، اتنا چہرے مصطفیٰ کے اندر جاذبیت تھی، اتنی مٹھاس تھی، اتنی ملاحت تھی. جو ہی میں نے محبوب آقا کا چہرہ دیکھا میرے دل کے اندر اسلام گھر کر گیا. میرے دل کے اندر اسلام گھر کر گیا. عرض کی یا رسول اللہ پیغام دینے آیا ہوں، واپس نہیں جاؤں گا. بولیے نا محبت سے سبحان اللہ. ہائے ہائے یا رسول اللہ پیغام دینے آیا، واپس نہیں جاؤں گا. اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، اب جدائی برداشت نہیں ہوتی. یارو جس نے ایک نظر دیکھا وہ اتنا دیوانہ ہو گیا، اور جس نے راتوں دن ابو بکر میں جھولی میں بٹھا کے دیکھا، اس ابو بکر کی شان کیا ہے، اس ابو بکر کا مقام کیا ہے جس نے اتنا قریب سے دیکھا اور میرے محبوب آقا کا چہرہ دیکھا. سانپ سے ڈسوا لیا لیکن حرکت میں نہ آئے، آنکھوں سے آنسو آئے. اب سرکار کی سیرت کا یہ بھی پہلو دیکھیے. جب سانپ نے ڈسا، یہ سانپ والا واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن شارٹ کٹ مارتے ہوئے تھوڑی سی بات سنانا چاہتا. اب میرے محبوب آقا کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سانپ کا جب زہر آپ کی ذات پہ اثر کرنا شروع ہوا، آنکھوں سے آنسو ہیں، اچانک ایک آنسو سرکار کے چہرے والضحیٰ پر گرا. اللہ اکبر. ذرا کیفیت دیکھیے، ذرا تصور میں جائیے، غار ثور میں جائیے. جنہوں نے دیکھا ہے غار ثور کو، واللہ وہ تو غار ثور کی طرف جائیں نا. غار ثور کے اندر ہیں، ایک محمد ہے، ایک ابو بکر ہے. اب ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گرا، سرکار کی مہذاب کی آنکھ کھلی. ابو بکر کیوں رو رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی زہریلی چیز نے کاٹ دیا. اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا ٹھہرو شہر کی طرف چلتے ہیں، کوئی حکیم بلا لاتے ہیں جو تیری بیماری کا علاج کرے گا. اب یہ ہے سیرت مصطفیٰ. اب سرکار نے کیا کیا؟ اپنے منہ والا لعاب دہن نکالا، ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں خدا کی قسم جو ہی میرے محبوب آقا نے اپنا لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا، قربان جاؤں اس لعاب دہن پر جس سے 6666 آیات محبوب مدنی پڑھتا ہے، اسی لعاب دہن کو ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا جاتا ہے. ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا. ابو بکر فرماتے ہیں درد کہاں، وہ درد گیا، عشق کا درد آتا ہے، عشق کا درد بڑھتا گیا، عشق کی چاشنی بڑھتی گئی، عشق کے تقاضے بڑھتے گئے. اب یہاں غور کرنا، علماء نے وہاں بہت بات کی ہے. عقل کہتی ہے ابو بکر اٹھا دے، عشق کہتا ہے ابو بکر مر جا، لیکن اٹھانا نہیں ہے. عقل کہتی ہے ابو بکر سانپ نے ڈسا ہے، عشق کہتا ہے اگر سانپ نے ڈسا ہے تو تیری جھولی میں آمنہ کا لال موجود ہے. عقل کہتا ہے عشق تھوڑی، اے ابو بکر تھوڑی دیر بعد موت ہے. عقل کہتا ہے تھوڑی دیر بعد موت ہے. عشق کہتا ہے اگر موت آئی بھی صحیح تو سرکار کی خدمت میں آئے گی. عقل کہتی ہے ابو بکر تھوڑی گھڑیاں ہیں، عشق کہتا ہے یہ گھڑیاں بھی محمد مصطفیٰ کی خدمت میں گزارتے. اب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو رافع نے دیکھا، بیک لگائیے نظر اسی طرف آئی. ابو رافع فرماتے ہیں جو ہی میں نے دیکھا اسلام گھر کر گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آیا تو پیغام دینے تھا لیکن پہلے اپنا غلام بنائیے پھر پیغام سنیے. اللہ اکبر. یہ سیرت مصطفیٰ ہے.
سرکار کی سیرت کا یہ بھی پہلو ہے. اب غور کیجئے گا، میں نے کہا ترنم تھوڑا لگاؤں گا، آج آپ کو زیادہ سمجھانا ہے. کئی حجاج کہتے ہیں ترنم زیادہ لگاتا ہے، میں نے کہا بغیر ترنم کے ہی صحیح. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ابو رافع کو میرے نبی پاک نے فرمایا، ہماری یہ سیرت کا پہلو نہیں ہے کہ ہم پیغامبر کو روک لیں. جا ابو رافع، اگر جو کیفیت ابھی تیری اس وقت میری بارگاہ میں ہے نا. ابو رافع کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، چہرے پر دعا بھی دیکھ رہے تھے، ساتھ رو بھی رہے تھے. اے رافع، اتنی زندگی کیوں تو نے ضائع کر دی؟ تو پہلے ہی دربار رسول میں آ جاتا، تو پہلے ہی غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈال دیتا. اتنی زندگی گزار دی تو نے، ضائع کر دی زندگی. ابو رافع کی آنسوں میں آنسو ہیں. یا رسول اللہ واپس نہیں جاتا. فرمایا ہم قاصدوں کو روکتے نہیں ہیں، ہم انہیں واپس جانے دیتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ کیفیت بڑی عجیب ہے. میرے محبوب آقا نے فرمایا جا تو صحیح، اگر کیفیت برقرار رہی تو واپس آ جانا. یہ وہ آقا نہیں جو غلام کو باندھ لے، ان کے غلام بھی آزاد ہوتے ہیں. ان کے غلاموں کی کیفیت بھی عجیب ہوتی ہے. غلامی سے بلال کا طرز حسن بھی یاد آیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے بنو امیہ کے قبیلے کے. سرکار نے ایک دن بلال کو دیکھا، میرے لیے مار کھا رہا ہے. بلال کتنی مار کھاتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب امیہ میرے جسم میں کانٹا چبھاتا تھا، جب کانٹا ہڈی تک پہنچ جاتا تھا وہ توڑ دیتا تھا. میرے جسم میں کئی کانٹے اس نے لگائے اور پھر جا کے توڑ دیے، اور پھر سارا دن مجھے تپتی ریت پہ لٹایا. پھر کہا بتا محمد کی سیرت اور صورت کو چھوڑے گا یا نہیں؟ کہا امیہ میں تیرا غلام ضرور ہوں، تو نے میرے جسم خریدا ہے، محمد نے میرے دل خریدا ہے. امیہ تو نے میرا جسم خریدا ہے، محمد مصطفیٰ نے میرا دل خریدا ہے. یہ دل در مصطفیٰ پہ بک چکا ہے. امیہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن یاد رکھنا سیرت مصطفیٰ پہ بلال کا دل ہٹے گا نہیں. اللہ اکبر. میرے محبوب آقا معراج کی رات جب تشریف لے گئے نا، واپس آئے، صحابہ کو عرض کی ابو بکر تیرے لیے فلاں حور میں نے پسند کی ہے، اے عمر تیرے لیے بڑی حسین حور پسند کی ہے، اے عثمان تیرے لیے فلاں حور پسند کی ہے، اس نام کی پسند کی ہے، اے علی تیرے لیے اس نام کی حور پسند کی ہے، اے طلحہ اے زبیر اے حسن و حسین تمہارے لیے فلاں فلاں نامی حور پسند کی ہے، اے بلال تیرے لیے حوروں کی سردار میں نے پسند کی ہے. یہ بھی محمد مصطفیٰ کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ جاتے معراج پر ہیں، وہاں جا کے اپنے کالے رنگ کے غلام کو بھی نہیں بھولتے. یہ بھی سیرت کا ایک پہلو ہے. بلال جب میں نے اس حور کو پسند کیا، میں نے کہا سودا مشروط ہے تیرا اور میرا. اب توجہ کرنا، بڑی محبت کی بات کر رہا ہوں میں آج، بڑی محبت کی وادی میں اترا ہوں. ذرا غور فرمائیے گا. میرے محبوب آقا نے فرمایا تیرا اور میرا سودا مشروط ہے. حور پوچھتی ہے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے پتہ نہیں میرا بلال تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں. آیا میرا بلال تجھے قبول بھی کرتا ہے یا نہیں. اب اس بات پہ تڑپ جاؤ گے جب میرے محبوب آقا واپس آئے، بلال کو یہ بات کی. عرض کی یا رسول اللہ امیہ نے میرے جسم کے اندر سوراخ کر ڈالے، انہوں نے میرا جسم چربی میری پگھلا ڈالی. یا رسول اللہ یہ حور کے بدلے میں تو میں نے قربانی نہیں دی. یا رسول اللہ میں نے جسم میں کانٹے حور کے لیے تو نہیں چبھوائے، میں نے اپنی چربی کو حور کے لیے تو نہیں نہ پگھلایا. میں نے اتنی اذیتیں اتنی تکلیفیں انگاروں پر لیٹ کر حور کے لیے برداشت نہیں کی، میں نے حضور کے لیے برداشت کی. یہاں تو نعرے کا
بنتا ہے نا حق کا۔ قیامت منٹھار قیامت آقا کی آمد حقی کی آمد مدنی کی آمد۔ گویا بلال کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کا سودا حور کے ساتھ نہ لگائیے، اپنی ذات کے ساتھ مجھے رکھیے۔ کیوں بلال کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ گویا بلال کہہ رہے ہیں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری محبت سے پڑھ لیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، محبت سے پڑھیں گے تو آگے چلوں گا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا، محبت سے پڑھیے گا تو چلوں گا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اب غور فرمائیے، ذرا پیچھے آئیے۔ میرے محبوب آقا ایک دن رفع حاجت فرما رہے، ایک صحابی قریب سے گزرے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ اب نبی پاک رفع حاجت کر رہے، سرکار نے جواب نہیں دی، وہ چلتا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر پیچھے دیکھتا ہے، سرکار رفع حاجت سے فارغ ہوئے، میرے محبوب آقا نے جلدی سے اپنے ہاتھ ایک دیوار پہ مارے، ضرب لگائی اور فوراً تیمم کیا۔ کیا کیا؟ فوراً تیمم کیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی تیمم کر رہے ہیں، وہ صحابی جا رہا ہے، آگے موڑ آنے والا ہے۔ کیا آنے والا ہے؟ توجہ کیجیے گا، کیا آنے والا ہے؟ آگے موڑ آنے والا ہے۔ میرے محبوب آقا جلد جلد تیمم کر رہے ہیں، تیمم کیا، سرکار نے فرمایا کیف یا صحابی، اے صحابی رک جا۔ اب غور کیجئے، ہم پر کوئی سلام کرے ہم اپنی مرضی سے جواب دیتے ہیں، محبوب آقا کی سیرت کا یہ بھی پہلو ہے۔ میرے محبوب آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہوئے، سلام تو اس وقت بھی کر سکتے تھے، میرے محبوب آقا نے اس سے روکا، پیچھے موڑا، صحابی آئے، سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اتنی بات تھی۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا آپ تیمم کے بغیر بھی سلام کا جواب دے سکتے تھے، وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا لفظ سلام میرے رب کا نام ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ ہم تو بے وضو حالت میں بھی رب کا نام لے لیتے ہیں، بے وضو حالت میں بھی درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، لیکن سرکار کی سیرت کیا ہے؟ سرکار کی سیرت کا یہ پہلو بھی اپنے ذہن کی گوشہ نشین کیجئے کہ سرکار نے فرمایا میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، میرے رب کا نام سلام ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں بغیر وضو کے رب کا نام جپوں، رب کا نام الاپوں، رب کا نام پکاروں۔ اس لیے اے صحابی میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے
تاکہ تیرے دل کے اندر میرے متعلق کوئی کمی نہ پیدا ہو جائے کہ سرکار نے مجھے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ اللہ اکبر، یہ سیرت ہے میرے نبی کی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، جب تک دیکھتے جائیے اب سرکار کی سیرت کے پہلو میں میلاد بھی آتا ہے۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو جامع المعجزات عربی میں لکھی ہوئی میرے سامنے ہے۔ انبیاء کی سیرت پر رب تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا بیان کیا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک جب آئے اس دنیا میں سیرت کے کتنے پہلو سرکار کو عطا کیے گئے۔ کوئی بھی کائنات میں ماں نے ایسا مصنف، مورخ، مفسر، محدث، عالم اور کوئی بھی مفکر اور کوئی بھی عظیم مذہبی سکالر ایسا پیدا نہیں کیا کہ اس سرکار کی سیرت کا احاطہ کر سکے۔ اب غور فرمائیے، میرے نبی پاک آئے، اعلان ہوا آتوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق آدم و معرفت شیش و شجاعت موسیٰ و شجاعت نوح و خلت ابراہیم و لسان اسماعیل و رداء اسحاق و صحافت صالح و حکمت لوط و بشرا یعقوب و جمال یوسف و شدت موسیٰ و صبر ایوب و طاعت یونس و جہاد یوشع و صوت داؤد و حب دانیال و وقار الیاس و عصمت یحییٰ و زہد عیسیٰ وَأَغْمَرُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ میرے نبی آئے ہیں، ان کی سیرت کا ہر پہلو جدا ہونا چاہیے۔ ان کی سیرت کے اندر آدم علیہ السلام کا اخلاق بھی رکھ دو۔ بولتے جائیے محبت سے سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر آدم کا اخلاق رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر شیش علیہ السلام کی معرفت رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر نوح علیہ السلام کی بہادری رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی خلیلیت رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی زبان رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر اسحاق علیہ السلام کی رضا رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر صالح علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر لوط علیہ السلام کی حکمت رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر یعقوب علیہ السلام کی بشارت رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شدت رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر یونس علیہ السلام کی اطاعت رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر حضرت یوشع کا جہاد رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر حضرت دانیال کی محبت رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار رکھ دو۔ محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر حضرت یحییٰ کی عزت رکھ دو، اور محمد مصطفیٰ کی سیرت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، تقویٰ، عبادت، پرہیزگاری، اور یہ ساری انبیاء کے جتنے اوصاف ہیں وہ میرے محمد کے اندر ڈال دو، اور پھر سارے انبیاء کہیں گے کہ یہ وہ سیرت والا نبی آیا ہے جس نے تمام انبیاء کی سیرت کو گھیر لیا ہے۔ اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کیونکہ تمہارا اپنا مولوی ہوں اس لیے نعرہ کم لگاتے ہو۔ ہاں جی، یا تو ہمارے یہ جو نائب ہیں نا، یہ انہیں شرم والے دن جمین لگتا ہی ہاں جی، شرم والے دن جمین ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نے میرے خیال ہے روٹی خراب کی تھی بھائی، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اور فرمائیے گا میرے نبی کی سیرت کے اندر کتنی چیزیں ڈالی گئی، اس لیے فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداری،
تو تنہا داری آنچ خوباں ہمدار تو تنہا 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 داری. میں کبھی راگ کا استعمال اپنی مسجد میں بہت کم کرتا تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ مولوی صاحب رکھوئی ہے، لیکن یاد رکھنا راگ میں نے سیکھا ہوا ہے، لگاتا نہیں. لیکن میں دوبارہ کہہ رہے ہیں پڑھو، لیکن یاد رکھنا سرکار کی بات ہو تو پھر راگ بھی الاپتے ہوئے مزہ آتا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. حسن یوسف بھائی عتیق نو اللہ تعالیٰ مدینے دی سیر کروائے. میں آکھیا شاہ صاحب آج مزہ آسی. شاہ صاحب کے ساتھ میری بڑی فرقنس ہے، محبت ہے، جب بھی بات ہوتی ہے تو انہی کا نام آتا ہے. بابا جی بھی بیٹھے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. محبت سے بولیں سبحان اللہ. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ خوباں ہمدار تو تنہا تو تنہا تو تنہا تو تنہا تو تنہا داری آنچ خوباں. چشتی ہوئے تو بندہ چھوڑنے لگا، نہ تو چشتی ہوئے تو بندہ چھوڑنے. ماشاء محبت سے رسول سبحان سبحان. حضرت صاحب لقمہ دے گئے کہ چشتیاں دی راگ کی سر موجود ہے، مجبور ہو جاتے. ویسے پیر سیال دا غلام ہم ہے. محبت نال بولو سبحان. حسن یوسف یا رسول اللہ تہاڈی سیرت دے اندر حسن یوسف بھی رکھیا گیا. تہاڈی سیرت دے اندر حضرت دانیال علیہ السلام دی محبت بھی رکھی گئی. یا رسول اللہ تہاڈی آواز دے اندر حضرت داؤد علیہ السلام دا مٹھاس بھی رکھی گئی. آج لوگ آکھدے نے سر نہ لاؤ جناب. میں آکھیا کوئی ایک ایسا نبی دس جس نو رب تعالیٰ نے سریلا نہیں بنایا. 1,24,000 انبیاء رب تعالیٰ نے ہر نبی نو ود تو ود سر عطا کیتی ہے، اور میرا نبی تے سراں دا شہنشاہ ہے، میرا نبی سراں دا بادشاہ ہے. لیکن یاد رکھنا سرکار سر نو پسند کر دینے. تو ساکھ سو جناب عزت دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک دے سامنے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے، سرکار رو رہے نے. حضرت موسیٰ اشعری رک گئے. موسیٰ اشعری رک گئے. نبی پاک نے ویکھے حضرت ابو موسیٰ اشعری پڑھ قرآن نہیں، لیکن سیرت مصطفیٰ دوتے پوری توجہ ہے. سرکار دی اکھیاں دے وچ گرنے والے آنسواں نوں دیکھ. میرے نبی پاک نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری رک کیوں گئی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری تلاوت دا مقام داؤد علیہ السلام دی تلاوت تو زیادہ ہے. میری تلاوت دا مقام داؤد دی تلاوت دی مقام تو زیادہ. ایک کس طرح ہو سکتا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا کس طرح پیارے موسیٰ اشعری؟ عرض کی تھی پیارے آقا جدو داؤد علیہ السلام داؤد شریف نو پڑھ دے ہم نا اس وقت چل دے دریا رک جاندے. توجہ کرنا، توجہ بڑی پیاری گل کرنے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ جدو داؤد علیہ السلام، قاری عثمان صاحب بھی تشریف فرمانے ماشاءاللہ آگے تشریف لے آؤ جناب.
قاری خوشی محمد صاحب دی نشانی اگے تشریف لے کی ہویا ساڑھے نال چند دن تو تسا گزارے نا اساں چ نہ بھولے جائے تسا بھول گئے ہو محبت نال بولو سبحان اللہ قاری خوشی محمد صاحب اللہ انہاں دی قبر دے تے کروڑ ہا برکت نصیب فرمائے اس مسجد دے بڑے خادم رہے میں ہر اس عالم دین دا قدر کردا ہاں جو اس مسجد کے اندر خادم یا عالم رہ کے گیا اور فرمان کیا آپ عرض کر رہے ہیں ہم نے کیا عرض کر رہے ہیں ہم پتہ ہے ہاں جی میں تہاڈے کو پوچھنا چاہتا نا بھائی تہاڈی توجہ کس طرف ہے حضرت ابو موسیٰ شریف عرض کر دیں یا رسول اللہ داؤد علیہ السلام جلو تلاوت کر دے سن آسمانی کتاب دی چل دے دریا رک جاندے سن اڑدے پرندے رک جاندے سن ہواواں تھم جانیاں سن لیکن میری قسمت کیا ہے کہ میں جدوں قرآن دی تلاوت کرتا ہاں سید الانبیاء رک کے رو کے میری تلاوت نو سن دے نے اللہ اکبر آپس میں صحابہ کرتے تھے سرکار کی صورت کی باتیں ہمیں سیرت صورت دونوں کو ہمیں سیرت صورت دونوں کو ہمیں سیرت صورت دونوں کو آپس میں ملایا کرتے ہیں پڑھیے حاجی امداد اللہ دیوبندیاں دا مولوی حاجی امداد اللہ اپنی کتاب دے اندر لکھ گیا فرماندے نے کہ جدوں بھی میں مصطفیٰ دی محفل دے اندر گیا مینوں لطف اور سرور اٹھانا پیا پڑھیے حاجی امداد اللہ کیا خوب وضاحتیں کرتے ہیں میلاد کی محفل میں جا کر میلاد کی محفل میں جا کر وہ لطف اٹھایا کرتے ہیں میلاد کی محفل میں جا کر وہ لطف اٹھایا پیچھے آؤ نا ذرا میرے محبوب آقا دی سیرت ہر پہلو جدا ہے تیرا اور میرا بھی پسینہ ہے جسم جو نکلتا ہے جب کوئی بوجھل کم کیتا جائے اس وقت پسینہ نکلتا ہے اما عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا آپ کو کسی پوچھا نبی پاک دی سیرت کیا ہے آپ نے فرمایا میرے نبی پاک دی سیرت یہ ہے کہ سرکار اپنا تن دا کپڑا خود سیندے نے کوئی درزی بیٹھا ہے تو اس نو اچھی سبحان اللہ کرنی چاہیے میرے خیال شفیق صاحب بیٹھے ہیں جی میرے خیال شفیق صاحب کتنے بیٹھے ہیں کتنے نس نہیں نس گئے نا یہ ساڑھے پکے نمازیاں دی عادت ہے اور کرنا سرکار اپنے تن دا کپڑا خود سیندے نے اپنا نالین پاک اگر تھوڑا ڈھیلا ہو جائے تو خود اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑتے ہیں اب سرکار جوتی بھی خود اپنی درست کریں اپنے کپڑے بھی خود درست کریں کوئی کہے جی نبی تو پھر ہمارے جیسا ہے اپنے جوتے سیتا بھی خود ہے اپنے کپڑے بھی خود سیتا ہے میں نے کہا چپ کر کیسی بات کر رہا ہے یہ میرے نبی کے گھر کی سیرت کا عالم ہے تیرے میرے جوڑے بھی ہیں تیری میری جوتی بھی ہے کوئی اگر تو مسجد سے اندر داخل ہو اگدن صوفی صاحب دماغ ٹکانے ہیا جتیاں اتار کے اندر
سیرت کا ایک پہلو سمجھانے چلا ہوں، شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تیری اور میری بھی جتی ہے، سرکار دے نالین نو جتی آکھنا بھی علماء نے فرمایا بے ادبی ہے۔ تیری اور میری بھی جتی ہے، اگر تو مسجد پا کے آویں آخر بھائی کھڑا ہو جا، اگے نہ آویں پیچھا ہٹ جا، لیکن سرکار دے بھی نالین نے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جاون تے رب فرمائے فخلع نعلیک، اے پیارے موسیٰ اپنے نالین مبارک اتار دے، جدوں میرا نبی عرش پہ جاوے رب فرماوے پیارے محبوبہ نالین اتارنے نہیں، کیونکہ نالین بھی تہاڈی محبت، عرش بھی تہاڈی محبت دے اندر نالین نو چمڑا چاہندا ہے۔ کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ کوئی کہے جناب ہماری بھی جوتی ہے، نبی پاک کے بھی نالین ہیں، فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق یہ ہے نبی کی سیرت اور ہمارے عام کردار کے اندر یہ فرق ہے، ہم جوتی مسجد میں نہیں لا سکتے، نبی کے نالین عرش سے اوپر جا رہے ہیں۔ اسی لیے یہاں ہی تو نیازی نے کمال کیا تھا، اگر آپ کی محبت ہے تو پڑھ دوں۔ حضرت ذرا ساتھ دیجئے گا، محبت سے بولیے۔ اب سرکار کے نالین پر نیازی بڑا کمال کا کلام کر گیا، نالین عام نہیں ہے، عرش بھی ان جوڑوں کو سلام بھی کرتا ہے اور چومتا بھی ہے۔ اسی لیے نیازی نے کہا نالین تیرے آقا صحابہ دی سیرت دا ایک پہلو ویکھ لو، میرے نبی پاک دے نالین دی کتنا ادب کر دینے۔ آخری دو چار گلاں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ صحابہ فرمانے نے جدوں میرے محبوب آقا مسجد دے اندر تشریف لان لگے، صحابہ دی سیرت دا ایک پہلو ہے، ایک کونے دے اندر حضرت عمر فاروق بیٹھے نے، دوسرے کونے دے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے نے۔ جدوں میرے محبوب آقا مسجد دے اندر انٹر ہوندے نے، ادھروں حضرت عمر فاروق دوڑ دینے اور دوسری جانب حضرت عبداللہ ابن مسعود دوڑ دینے۔ صحابہ مسجد نبوی میں دوڑ کیوں رہے ہو؟ شریعت تو کہتی ہے کہ مسجد میں دوڑنا بے ادبی، لیکن صحابہ کا عشق کہتا ہے کہ نالین مصطفیٰ اٹھانے کے لیے مسجد میں دوڑنا عشق مصطفیٰ ہے۔ اب عمر بھی ایک طرف سے دوڑے، دوسری طرف سے عبداللہ ابن مسعود دوڑے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا، مجھے یہ ایڈوانٹیج ملا کہ عمر فاروق کا قد بڑا تھا، میرا چھوٹا تھا۔ اور چھوٹے قد کے بارے میں بابا شیخ سعدی فرماتے ہیں بقامت کہتر بقیمت بہتر، فرمایا جس کا قد چھوٹا ہو وہ قیمت میں بڑا ہوتا ہے۔ جملہ بڑا بابا شیخ سعدی نے دیا اور اس مقام پر مجھے یاد آیا، میں نے بچوں کو پڑھایا بقامت کہتر بقیمت بہتر، فرمایا جو قد میں چھوٹا ہوتا ہے وہ قیمت میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ سیرت مصطفیٰ کو پڑھتے تھے، اب چھوٹے قد والے کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا، مجھے ایڈوانٹیج ملا، عمر فاروق جھکتے تھے، ان کے جھکنے سے پہلے میں نالین مصطفیٰ اٹھا کر چوم چکا ہوتا تھا۔ یہ بھی پہلو ہے صحابہ کا، یہ بھی صحابہ کا انداز محبت ہے، یہ بھی صحابہ کا انداز عشق ہے۔ اب نالین عبداللہ ابن مسعود رکھتے کہاں تھے؟ یہ بھی مزے کی بات آج سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جبہ پہنا ہوا ہوتا تھا، جبے کے اندر آپ نے جبے کے اندر ایک بڑا سا پاکٹ بنایا ہوا تھا، بڑا سا جیب بنائی ہوئی تھی۔ آپ اپنے جبے کا بٹن کھولتے، توجہ میری طرف رکھیے، جبے کا بٹن کھولتے کھول کر نالین مصطفیٰ کو جبے کے اندر ڈالتے اور ڈال کر
نالین مصطفیٰ کو سینے کے ساتھ لگاتے، سینے کے ساتھ لگا کر بٹن چڑھاتے اور ساتھ ہی فرماتے اللہ اکبر۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے کہا تیرا عجیب عقیدہ ہے، تو نے ابھی تک صحابہ کی سیرت کو ہی نہیں پڑھا۔ صحابہ کی سیرت تو یہ کہتی ہے کہ سرکار کے نالین سینے کے ساتھ لگا کر وہ عبادت قبول ہوتی ہے جو کبھی قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا سرکار کے نالین سینے کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود، وجہ کیا ہے؟ گویا عبداللہ ابن مسعود بھی فرماتے ہیں نالین تیرے آقا ہے تاج نیازی کا، نالین تیرے آقا ہے تاج نیازی کا، کچھ اور نہ جانے ہیں آقا تیرے شیدائی۔ یا رسول اللہ تہاڈے عاشق اس تو علاوہ کچھ نہیں جان دے، سینے نال نالین لا کے آکھدے نے ساری کائنات دے غم سرکار دے نالین دے صدقے ختم، اور میری تقریر بھی ختم۔ اور فرمائی اللہ رب العزت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب۔ کتنے یہاں بیٹھے ہیں اگر میں کہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ محبت مصطفیٰ کے لیے، بڑے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، بڑے لوگ اٹھائیں گے، اور جب عملی کردار کی طرف میں انہیں بلاؤں گا، کل میرا خطاب تھا گلشن احمد ٹاؤن جال چکیاں، وہاں میں نے لوگوں کو بڑا پکایا کہ تم غلام مصطفیٰ نہیں ہو۔ انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب تو کیا خدا سا غلام مصطفیٰ؟ میں کیا سیرت مصطفیٰ کا ایک کردار یہ ہے کہ چہرے پر سنت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ میں نے وہاں یہ حدیث کوٹ کی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اگر کسی کو دل لگ جائے تو وہ سنت مصطفیٰ چہرے پہ سجا لے تو اس کے لیے بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ اور فرمائیے میرے محبوب آقا نے فرمایا جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی فقد احبنی، اس نے میری ذات کے ساتھ محبت کی، اور جس نے میری ذات کے ساتھ محبت کی قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہو۔ اب کون چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ سے جدا ہو جاؤں؟ کوئی چاہتا ہے کہ سرکار سے میں جدا ہو جاؤں؟ اب میں اس مقام پر آپ سے بھی یہی بھیک مانگوں گا کہ آئیے سیرت مصطفیٰ اپنائیے، اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ سجائیے، جب سرکار دیکھیں تو کہیں دیکھو آیا ہے میرا دیوانہ، دیکھو آیا ہے میرا۔ ہاں آنکھ لگائیں سرکار کے ساتھ تھوڑی سی۔ ہاں جی اگر آج بھی کوئی اعلان کر دے نا میں سنت مصطفیٰ رکھوں گا تو یقین فرمائیے ہاتھ ہی اٹھا دے تو اس کے لیے یہ لمحہ قیمتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ذرا کھڑے ہو جائیں جو چاہتے ہیں، چھوٹے بچوں کے علاوہ کھڑے ہو جائیں، ذرا کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ انور مسعود بصرہ صاحب کی بھی روح ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھ لیں جی آپ کی پہلے ہے جی، آپ کی بھی پہلے۔ کتنے اٹھے ہیں جی ماشاءاللہ؟ نہیں جناب وہ پیچھے بابا جی بھی کھڑے، بابا جی پوری رکھنی ہے، خشخشی نہیں رکھنی۔ بابا جی اللہ آپ نے مدینے لے جائے۔ حضرت صاحب تے ساڑھے بڑے محبت والے نے، انہوں نے گاڑیاں دا بھی اعلان کر رکھا 12 ربیع الاول واسطے، پیچھے جڑے ساتھی اٹھے میں آخدا میری ساری تقریر ایک پاسے رکھ دیو، اے عمل جڑا نا ساڈی محفل دی بخشش اور قبولیت دا سبب ہے۔ یقین فرما لو میں اور کچھ نہ تہاڈے کول بھیک منگدا، سرکار دی سیرت دی بھیک ضرور منگدا کہ سرکار دی یار سیرت اپناؤ۔ جس نے اپنا لئی یارو اکھ بند کرن دی دیر ہے،
آمنہ دا لال جدو سامنے آسی آکسی کہ یہ میرا دیوانہ ہے جس نے میری سنت دیتے عمل کیتا ہے. ہاں جی اس لیے اساں آکھدے ہاں یا رسول اللہ اور تے ساڈے کول ہے ہی کچھ نہیں، صرف محبت ہی یہ قبول فرما لو تے ساڈے واسطے کافی ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا. رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. رب العزت ساڈے اس مرکز نو تعصب قیامت آباد و شاد رکھے. جتنے بھی اہل محبت اس بزم محبت دے اندر تشریف لائیں، اللہ رب العزت تمام دا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے.